بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے، اور جو کہ مکہ میں آنے والے حج اور عمرہ کے لوگوں کو شوربے میں روٹی توڑ توڑ کر کھلایا کرتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ پھر وہ ایک بار تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کی۔ وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے اور اپنی بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر شام روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ اور سلمہ کے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا۔ اب یہ بچہ جو ہے اپنے ننہال میں پرورش پانے لگا، اور ادھر ہاشم کے خاندان والوں کو یہ معلوم کافی عرصے تک نہ ہوا کہ ان کا بھائی وفات پا چکا ہے۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے، اور ان ہاشم کے بھائی مطلب جو ہیں وہ اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے، اور ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی، اور وہ بہت زیادہ سخی تھے۔ اور جب انہیں مطلب کو پتہ چلا تو وہ پھر ان کی طرف روانہ ہوئے، اپنے بھتیجے کی طرف، اور انہوں نے یثرب میں آ کر دیکھا اور اپنے بھتیجے کو دیکھا تو اشک بار ہو گئے، اور اسے سینے سے لگائے اپنی سواری پر بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مگر شیبہ نے کہا کہ میں ماں کی اجازت کے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اس وجہ سے مطلب جو ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، وہ اپنی بھابھی سے اور ان کے بھائیوں سے ملے اور اجازت چاہی، لیکن انہوں نے اجازت نہ دی۔ لیکن جب مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، اس پر ماں نے اجازت دے دی، اور مطلب کو وہ اپنے اونٹ پر بٹھا کر روانہ ہو گئے۔ اور جب اپنے علاقے میں پہنچے تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب شاید کوئی غلام خرید کر لائے ہیں، اور غلام کو عبد بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب یعنی کہ مطلب کا غلام ہے۔ لیکن پھر بعد میں مطلب نے بتایا کہ نہیں، یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ تو لیکن شیبہ جو ہیں وہ عبد المطلب کے نام ہی سے مشہور ہو گئے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ تو ہاشم جو ہے وہ پردادا تھے، اور یہ چونکہ مطلب کے ساتھ آئے تھے اس لیے ان کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ اور اب کافی عرصے کے بعد مطلب جو ہیں وہ یمن کے مقام پر وفات پا گئے، اور ان کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے تمام ورثہ اور منصب جو تھے وہ عبد المطلب کے پاس آ گئے، کیونکہ وہ شروع سے ان کے ساتھ یہی کام کرتے تھے اور ہر فرض جو ہے وہ بخوبی انجام دیتے تھے۔ لیکن ان کے جو باقی چچا تھے ان کو یہ برداشت نہ ہوا، اور ان کے ایک چچا جو تھے یعنی ہاشم کے بھائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو چچا تھے نوفل، انہوں نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ یہاں صحن سے مراد ہے کہ ان کے زمین جائیداد اور تمام منصب وغیرہ ان سے چھین لیے اور انہیں اس کام سے الگ کر دیا۔ اب عبد المطلب نے انہیں لوگوں سے کہا کہ قریش کے لوگوں سے کہا کہ آپ میری مدد کریں، لیکن کسی نے حامی نہ بھری۔ پھر مجبوراً انہیں بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جن میں ان کی مدد کی درخواست کی گئی تھی۔ جب ماموں نے یہ سنا تو ان کے ماموں ابو سعد بن عدی 80 سواروں کے ساتھ تشریف لائے اور مکہ کے قریب جو ہے ابتح کے مقام پر
وہ آئے اور اپنے بھتیجے سے ملے، بھانجے سے ملے، اور انہوں نے بتایا، سارے حالات سے آگاہ کیا۔ اب جو ماموں ابو سعد بن عدی تھے وہ نوفل کو ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے، تو نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ابو سعد نے تلوار نکالی اور کہا کہ اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست ہو جائے گی۔ نوفل نے کہا کہ اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا اور عبد المطلب کے گھر گئے اور 3 روز قیام کر کے عمرہ کے بعد جو ہے وہ مدینہ واپس چلے گئے۔ اب نوفل جو ہیں وہ بنو ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے انہوں نے تعاون کر لیا، یعنی کہ عبد المطلب کے ماموں کے خلاف ان کے چچا اور ایک اور قبیلے عبد شمس نے آپس میں سمجھوتا کر لیا، اور اس کے مقابلے میں جو بنو خزاع ایک قبیلہ تھا، انہوں نے بنو نجار، یعنی کہ حضرت عبد المطلب کے ننہال کے ساتھ بنو خزاع نے ایک سمجھوتا کر لیا کہ ہم حرم کے پاسداروں کی مدد کریں گے اور آپ لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ 2 الگ الگ پارٹیز بن گئی، اور بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے بنو خزاع جو کہ رسول پاک کے چچا کے ساتھ دادا کے ساتھ شامل ہوئے تھے، وہی جو ہے فتح مکہ میں بھی انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور اللہ کے ہاں جو ہے ظاہر ہے ان کا پھر ایک مقام تھا۔ تو اس سے اگلے میں ہم دیکھیں گے کہ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے واقعات، اہم واقعات جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے کون کون سے اہم واقعات ہیں۔ تو ان میں ایک چائے زمزم ہے، اس کی کھدائی کا واقعہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ فیل کا واقعہ ہے، ابرہہ والا عام الفیل کا واقعہ ہے۔ تو ہم اس کو اگلے بار میں پڑھیں گے کہ وہ کیا واقعات تھے 2۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ان کے دادا حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ پھر کس طرح سے انہوں نے یہ حرم کی پاسداری اور خدمت کا کام جو ہے وہ انہی کے ذمے رہا آخر تک، اور یہ اس کام کو بخوبی انجام دیتے رہے۔